الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہودیوں کی مقدس کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ۔ آخر الزمان پیغمبر کی آمد سے قبل یہودیوں کی مقدس کتاب میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں۔ یہودیوں کی کتاب مقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا تذکرہ بھی درج تھا۔ اسی وجہ سے جب بھی یہودیوں کی غیر یہودی یعنی اوس اور حزرج قبیلوں جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتا تھا سے جنگ ہوتی تو یہودی کہتے کہ ہمارے ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کی قیادت میں تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تمہیں شکست دے کر پورا بدلہ دیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں قبیلے خوف زدہ بھی تھے، مگر جب ان قبیلہ کے لوگوں نے سنا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو انہوں نے یہودیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیوں کے متعلق بھی سنا ہوا تھا، تو وہ یہودیوں کے ایمان لانے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جس کے قرآن میں بھی گواہی موجود ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ اس سے پہلے ہمیشہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آ پہنچی تو اس سے منکر ہو گئے، پس کافرین پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، جس چیز کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا وہ بہت بری ہے، یعنی اس جلن سے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنی مہربانی سے نازل فرماتا ہے۔ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے کفر کرنے لگے تو وہ اس کے غضب بلالائے غضب میں مبتلا ہو گئے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یہودیوں کو یقین تھا کہ آخری نبی کا تعلق بھی حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے خاندان سے ہوگا، اور وہ بھی اسرائیلی نبی ہوں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے بھی نبی آئے جن کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھی، وہ سب بنی اسرائیل سے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، حالانکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی تھیں جو ان کی کتاب میں موجود تھیں۔ اوس اور حزرج کے لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے سے قبل اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، ان یہودیوں سے کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں، تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو یہودی ان سے کہتے کہ ہمیں کچھ شک ہے، حالانکہ ان کو پورا یقین تھا کہ آپ نبی ہیں، اسی وجہ سے یہ نہ کہتے کہ آپ نبی نہیں ہیں، پھر کہتے کچھ شک ہے ہمیں۔ اسی طرح یہودی اہل مدینہ کے مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے اور یہ بھی کہتے کہ اگر ہمیں یقین ہوتا تو ہم پہلے ہی ایمان لے آتے۔ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی۔ حضرت صفیہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ایک مشہور یہودی عالم کی بیٹی تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح بھی کیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن سنا کہ میرے والد اور میرے چچا جو کہ یہودی عالم تھے کے درمیان گفتگو ہوئی، جو میں نے سنی کہ ایک دن میرے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے۔ وہاں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ جب وہ گھر آئے تو میرے چچا بھی آ گئے تو ان کے درمیان گفتگو ہوئی۔ چچا بول رہے تھے
بھائی جان آپ رسول اللہ سے مل کر آئے ہیں، کیا وہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں جو ہماری کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں ان میں موجود ہے؟ میرے والد نے فرمایا خدا کی قسم وہ واقعہ میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تمام نشانیاں ان میں موجود ہیں، میں نے خود دیکھی ہیں۔ پھر میرے چچا نے بولا کہ بھائی جان آپ کو پورا یقین ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی شک و شبہ تو نہیں؟ تو میرے والد نے فرمایا ہاں مجھے پورا یقین ہے۔ تو میرے چچا نے فرمایا بھائی جان آپ کا اسلام لانے کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو میرے والد نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہوتے تو ہم فوری اسلام لے آتے، مگر آپ تو حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہیں، اس لیے میں ان پر کبھی ایمان نہ لاؤں گا۔ یہ ایک مکالمہ تھا۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ سب سے پہلی بات ہمارا امت مسلمہ کا یہ ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آخری نبی الزمان ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر یا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر دوسری بات کہ جب بھی حق کی دعوت آ جائے، جب بھی قرآن و سنت کا پیغام آ جائے تو کیا کریں؟ فوراً اس پر لبیک کہیں۔ اگر آپ کو دلائل مل جائیں تو فوراً اس پر لبیک کہیں، اور کوئی بھی ایسی بات جو کہ قرآن و سنت کے برعکس ہے اس میں شک و شبہات میں پڑنے کے بجائے اس میں خاموشی اختیار کرتے ہوئے اپنے علم حاصل کرنے پر وقت لگائیں، غور و فکر کریں، تزکیہ کریں۔ اگر تو وہ دلائل قرآن و سنت سے ملتے ہیں تو اسے اپنے عمل میں لائیں، اور اگر نہیں ملتے تو اسے سائیڈ پر کر دیں، اسے چھوڑ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس واقعے کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن کثیر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔